بہت پرانی بات ہے، ایک جنگل میں سبز درختوں کے بیچ ایک ننھی سی بستی آباد تھی۔ اس بستی کے بچے ہر رات آسمان پر چاند کو دیکھ کر خوشی خوشی سوتے تھے، مگر ایک دن اچانک چاند کی روشنی مدھم ہو گئی۔ بچے ڈر گئے کہ چاند ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس بستی میں ایک ماہین نام کی ایک نیک دل لڑکی رہتی تھی۔ ماہین ہر روز پرندوں کو دانہ ڈالتی اور جانوروں کی مدد کرتی تھی۔ ایک رات ماہین جب دعا کر رہی تھی تو اچانک ایک روشنی اس کے کمرے میں آ کر رکی۔ روشنی کے اندر سے ایک نہایت حسین اور خوبصورت پری نکلی۔ اس پری کا نام نورین تھا۔ نورین پری نے کہا، ماہین، صرف تم ہی چاند کی روشنی بچا سکتی ہو۔ ماہین حیران ہو کر بولی، میں؟ لیکن کیسے؟ پری نے مسکرا کر کہا، چاند کے دل کا راز زمین پر کھو گیا ہے۔ پری نے مسکرا کر کہا، وہ راز ہے ایک جادوئی آئینہ جو روشنی کو قید کر لیتا ہے۔ اگر وہ آئینہ واپس چاند تک پہنچا دیا جائے تو روشنی دوبارہ پھیل جائے گی۔ ماہین نے ہمت سے کہا، میں ضرور یہ کام کروں گی۔ پری نے اپنی چھڑی سے ایک سنہری راستہ بنایا۔ راستہ سیدھا جنگل کے اندر اندھیرے پہاڑ کی طرف جاتا تھا۔ ماہین نے دل میں دعا کی اور چل پڑی۔ راستے میں اس نے رنگ برنگ تتلیوں کو دیکھا۔ تتلیاں اس کے ساتھ اڑتی رہی جیسے اسے حوصلہ دے رہی ہوں۔ اچانک ایک کالا بگولا آیا اور راستہ بند کر دیا۔ ماہین نے ڈرتے ڈرتے پری کو پکارا۔ نورین پری فوراً نمودار ہوئی اور کہا، ڈرو نہیں، آگے بڑھو۔ ماہین نے ہمت باندھی اور اپنی دعا پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ کچھ دور جا کر ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ سامنے ایک دیو کھڑا تھا جو آئینے کی حفاظت کر رہا تھا۔ دیو نے کہا، یہ آئینہ کوئی انسان نہیں لے جا سکتا۔ ماہین نے ادب سے کہا، میں اسے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، سب کے لیے لے جانا چاہتی ہوں۔ دیو ہنس کر کہا، اگر تم سچی ہو تو آزمائش میں کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ دیو نے زمین پر 3 راستے بنائے۔ پہلا راستہ سونے کا تھا، دوسرا راستہ چاندی کا اور تیسرا راستہ مٹی کا۔ دیو نے کہا، صحیح راستہ چن لو ورنہ تم یہیں قید ہو جاؤ گی۔ ماہین نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی۔ پھر اس نے مٹی والا راستہ چنا۔ دیو حیران رہ گیا اور بولا، تم نے درست انتخاب کیا ہے۔ سونا اور چاندی تو لالچ کا راستہ تھا، لیکن مٹی سچائی کی نشانی ہے۔ دیو نے خوش ہو کر آئینہ ماہین کو دے دیا۔ ماہین نے شکریہ ادا کیا اور پری کے ساتھ واپس چل پڑی۔ سفر طویل تھا لیکن ماہین خوش تھی کہ سب بچے دوبارہ ہنس سکیں گے۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچی تو آسمان پر بادل چھا گئے۔ اچانک طوفان آیا اور آئینہ ہاتھ سے گرنے لگا۔ ماہین نے جان کی پرواہ کیے بغیر آئینہ مضبوطی سے تھام لیا۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور بادل غائب ہو گئے۔ آخر کار وہ چاند کے قریب پہنچ گئی۔ پری نے کہا، ماہین، اب آئینہ آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ ماہین نے دونوں ہاتھوں سے آئینہ بلند کیا۔ اچانک آئینے سے روشنی کا سیلاب نکلا۔ وہ روشنی سیدھی چاند کے دل میں داخل ہو گئی۔ چاند پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ آسمان جگمگا اٹھا۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بستی کے سب لوگ ماہین کو دعائیں دینے لگے۔ پری نے کہا، ماہین، تم نے انسانوں اور چاند دونوں کو بچا لیا ہے۔ تمہاری نیکی کی وجہ سے یہ روشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ ماہین نے مسکرا کر کہا،
یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ پری نے اپنی چھڑی سے ماہین کے گلے میں ایک ستارے والا ہار ڈال دیا۔ یہ ہار تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چاند بھی اپنی چاندنی سے ماہین کو سلام کرنے لگا۔ اسی دن کے بعد بستی میں کبھی اندھیرا نہ ہوا۔ ہر رات چاند سب سے زیادہ چمکتا، بچے چاندنی میں کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ ماہین کو سب چاند کی دوست کہنے لگے۔ دیو بھی بدل گیا اور اب بستی کی حفاظت کرنے لگا۔ تتلیاں صبح سویرے گھر آ کر اڑتی، پرندے خوشی کے گیت گانے لگے۔ نورین پری اکثر ماہین سے ملنے آتی۔ وہ دونوں مل کر بستی کے بچوں کو کہانیاں سناتی۔ ہر کہانی بچوں کے دلوں کو روشن کر دیتی۔ بستی والے ہمیشہ ماہین کی بہادری یاد کرتے اور چاند ہر رات بستی پر اپنی خاص کرنیں ڈالتا۔ ماہین کے والدین اپنی بیٹی پر فخر کرتے۔ ان کے دل میں سکون اور خوشی بھر گئی۔ ایک رات ماہین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے چاند، میں ہمیشہ تمہاری روشنی کی محافظ رہوں گی۔ پری نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بستی میں ہنسی خوشی اور محبت ہمیشہ قائم رہی۔ ہر دن ایک نئے خواب اور امید کے ساتھ طلوع ہوتا۔ یوں ماہین اور پری کی دوستی ایک سنہری داستان بن